بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی کویت کے سابق امیر شیخ صبا احمد الجابر الصبا کی نماز جنازہ میں شرکت اور کویت کے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصبا کے ساتھ تعزیت کا اظہار نہ صرف دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ صاحب اسم امیر کی مرحوم شیخ صبا احمد الجابر الصبا کے ساتھ گہرے تعلق اور وفاداری کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے کویت میں شیخہ العنود احمد الجابر الصبا اور شیخہ امثال احمد الجابر الصبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے شیخ صبا احمد الجابر الصبا کے انتقال پر ان سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر محمد بخاری کو ان ممالک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قبرص کے صدر میکو انسیدیس کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی عوامی جمہوریہ چین، وفاقی جمہوریہ نائجیریا اور جمہوریہ قبرص کے صدور کو مبارکباد کے تار ارسال کیے ہیں۔ قطر کی کابینہ نے ایک بیان میں کویت کے سابق امیر شیخ صبا احمد الجابر الصبا کے انتقال پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مرحوم ایک عظیم لیڈر اور غیر معمولی رہنما تھے جن کی اس خطے میں امن و استحکام اور یکجہتی کے فروغ اور مشترکہ خلیجی عمل کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مرحوم شیخ صبا احمد الجابر الصبا نے عرب اور اسلامی ممالک بلکہ دنیا کو درپیش مسائل کے حل کا دفاع کیا۔ کابینہ کے بیان میں کویت کی حکمران فیملی کے ممبران، حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور کویت کے نئے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصبا کی قیادت میں کویت کو امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے بحیرہ روم کے خطے کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس 2 روزہ اجلاس کا اختتام گلوبل پارلیمنٹری نیٹ ورک کی اقتصادی تعاون اور ترقی سے متعلق تنظیم نے کیا ہے۔ اجلاس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا، ایک جامع اور فلیکسیبل یعنی لچکدار معاشی نظام قائم کرنے سے متعلق تدابیر زیر بحث آئیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرو ایڈہینم کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس کے دوران عالمی وبا کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں علاقائی اور عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ثقافت اور سپورٹس صلاح بن غانم العلی نے غانم العلی سے اٹلی کے بین الاقوامی تعاون اور خارجہ معاملات کی وزیر میرینا سیرینی اور قطر میں اٹلی کے سفیر الیزینڈرو پروناس نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران ثقافت اور سپورٹس کے شعبوں میں تعاون اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے دنیا کے کچھ ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہاں پر رہنے والی مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس وبائی مرض کو روکنے کی کوششوں میں مساوات کی اقدار کو بڑھانے والے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے ایک پبلک ڈیبیٹ کے دوران کیا۔
اس ڈیبیٹ کا اہتمام اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 45ویں باقاعدہ اجلاس کے موقع پر کیا گیا تھا، جس میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے موضوع پر بحث کی گئی۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد اشخاص زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر ایئر ویز نے جنوبی افریقہ کے 3 شہروں کیپ ٹاؤن، ڈربن اور جوہانسبرگ کے لیے پھر سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ جنوبی افریقہ کے لیے ہفتے میں 19 فلائٹس ہوں گی اور یوں براعظم افریقہ کی 17 ڈیسٹینیشنز کے لیے پروازوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے۔ قطر ایئر ویز کی اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں 90 سے زیادہ مقامات کے لیے ہفتے میں 650 فلائٹس جاری ہیں۔ ان میں سے 27 ڈیسٹینیشنز ایشیا پیسیفک کے ممالک میں، 31 یورپ میں، 12 مشرق وسطی اور 9 شمالی امریکہ کے ممالک کے لیے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان دونوں ممالک کے مابین متنازع علاقے کی ملکیت کے حوالے سے گزشتہ کئی دہائیوں میں اس قدر شدید لڑائی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک نے جنگ بندی کی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔